آج کی ویڈیو میں ہم پریپوزیشنز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پریپوزیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور انگلش گرامر میں پریپوزیشنز کا یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پریپوزیشنز کافی زیادہ ہیں، مگر اس ویڈیو میں ہم چند امپورٹنٹ پریپوزیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان، آن، ایٹ، ود، بائی، فار، نیئر، انڈر، بٹوین، ابو، امانگ، ٹو، فرام، اپ، ڈاؤن، along، آفٹر، before، during، into، beneath، towards، within، around، above، beside، until، since، without۔ تو یہ ہمارے پاس پریپوزیشنز ہیں۔ ویسے تو پریپوزیشنز کافی زیادہ ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ شارٹ ورڈز ہیں، مگر انگلش گرامر میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پریپوزیشنز کا یوز کب اور کیوں کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم پریپوزیشنز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ Prepositions are words that show the relation between a noun or pronoun with other words in a sentence۔ یعنی ایک سینٹنس میں ناؤنس اور پروناؤنس کے علاوہ ادر ورڈز بھی ہوتے ہیں اور ان سارے ورڈز کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے۔ اب اس ریلیشن کو بنانے کے لیے ہم پریپوزیشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، the book is on the table۔ اس ایگزامپل میں بک اور ٹیبل دونوں ناؤنز ہیں اور ان دونوں کے درمیان ریلیشن یہ ہے کہ یہ بک اس ٹیبل کے سرفیس کو ٹچ کرتا ہے۔ اب اس ریلیشن کو شو کرنے کے لیے ہم نے پریپوزیشن آن کا یوز کیا ہے، جس سے ہمیں بک کی پوزیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو آپ پریپوزیشنز کو سمجھ گئے۔ اب آئیے پریپوزیشنز کی ٹائپس پڑھتے ہیں۔ پریپوزیشنز آف ڈائریکشن، پریپوزیشنز آف پلیس اینڈ پریپوزیشنز آف ٹائم۔ یہ ہمارے پاس پریپوزیشنز آف ڈائریکشن ہے۔ ٹو، فرام، اپ، ڈاؤن، تھرو، اکراس، اوور، along، beside، around، toward، away، back۔ اب آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے، they go to the city۔ یہاں پریپوزیشن ٹو ڈائریکشن کو شو کرتا ہے، یعنی وہ شہر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن سٹی ہے۔ This is another example، they go towards the city، یعنی وہ سٹی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پریپوزیشن بھی ڈائریکشن شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سٹی کی طرف جاتے ہیں، ان کی ڈیسٹینیشن سٹی تو نہیں ہے، وہ کہیں اور جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پریپوزیشنز آف لوکیشن یا پلیس۔ ان، آن، ایٹ، بائی، نیئر، بٹوین، نیکسٹ ٹو، ابو، اوور، بلو، انڈر، اراؤنڈ، ان فرنٹ، بیہائنڈ۔ یہ پریپوزیشنز کسی چیز کی لوکیشن شو کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اس ایگزامپل کو دیکھیے، ہی از ان دا اسکول، یعنی پریپوزیشن ان ہمیں اس پروناؤن کی پوزیشن اور لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کی لوکیشن یا پوزیشن کوئی انکلوزڈ ایریا ہو تو اس سچویشن میں ہم پریپوزیشن ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لارج لوکیشن یعنی سٹی اور کنٹری کے لیے بھی ہم پریپوزیشن ان یوز کرتے ہیں۔ We have another example، the cup is on the table۔ اس ایگزامپل میں پریپوزیشن آن
اس کپ کی پوزیشن اور لوکیشن کو شو کرتا ہے۔ اس ایگزامپل میں یہ کپ ٹیبل کے سرفیس کو ٹچ کرتا ہے، تو اس سچویشن میں آپ نے پریپوزیشن آن یوز کرنا ہے۔ This is another example. Who is at the door؟ یہاں پریپوزیشن ایٹ لوکیشن کو شو کرتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ ایٹ کا یوز ہم اس سچویشن میں کرتے ہیں جب آپ کسی جگہ پر اپنی لوکیشن یا کسی پوائنٹ کو اسپیسیفک بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پریپوزیشنز آف ٹائم۔ in، on، at، during، for، since، before، until۔ یہ پریپوزیشنز ٹائم شو کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اب آئیے کچھ ایگزامپلز دیکھیے۔ I meet him in 2023۔ پریپوزیشن in کا یوز ہم ایئرز، منتھس اینڈ سیزنز کے لیے کرتے ہیں۔ We have another example. I meet him on Sunday۔ یاد رکھیں کہ پریپوزیشن on کا یوز ہم اسپیسیفک ڈیز اور ڈیٹس وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے I meet him at 7 o'clock۔ اسپیسیفک ٹائم شو کرنے کے لیے ہم پریپوزیشن ایٹ کا یوز کرتے ہیں، یعنی سینٹنس تو سیم ہے مگر یہاں ٹائم کو ہم نے اسپیسیفک کر دیا، تو اس سچویشن میں پریپوزیشن ایٹ کا یوز کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ پریپوزیشنز کو سیکھ چکے ہوں گے۔